میں ہوں سقائے حرم منم عباس جری، سلے فوج ستم منم عباس جری، پیچھے رکھ اپنے قدم منم عباس جری، سر میں کر دوں گا قلم منم عباس جری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقد زہرہ و علی علیہ السلام کے موقع پر مختلف پروگرام کے ذریعے میں نے جہاں یہ پیغام بھی دیا تھا کہ الحمدللہ مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین پر جو تجدید عقد فرمایا، اور عقد کا جو ہے وہ جلسہ اور عقد کی نکاح کی جو تقریب زمین پر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منعقد کی، اس میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی سوال کیا کہ یا علی، مہر کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوری طور پر فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر ظاہر و باہر ہے، عیاں ہے، آپ ہی نے کھلایا، آپ ہی نے ہمیں تربیت دی، آپ ہی نے اپنے سایہ عاطفت میں پروان چڑھایا، آپ ہی نے لعاب دہن چسا کر جو ہے وہ اس منزل تک پہنچایا۔ یا رسول اللہ، میرے پاس جو بھی مال دنیا ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ گھوڑے کا نام لیا، کہا ایک انسان کے لیے سواری نہایت ضروری چیز ہے اور اسے ضرورتوں میں سمجھا جائے۔ سواری کے لیے بھی ہمیشہ یاد رہے کہ سواری جہاں تک ضرورت بنی رہے وہاں تک سواری پہ اخراجات کرنا چاہیے، لیکن جب سواری شوق بننے لگے تو وہاں سے سواریاں جو ہیں وہ انسان کے لیے وبال جان بنتی ہیں۔ لہذا جب بھی سواریوں کا انتخاب کریں تو ضرورت کے لیے کریں، شوق کے لیے نہیں۔ لہذا رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ یا علی، آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہا یا رسول اللہ، تلوار ہے؟ کہا تلوار ایک شجاع، ایک بہادر، ایک فاتح میدان اور ایک جری اور ایک شجاع کے لیے، آپ جیسے لافتہ کے لیے نہایت ضروری چیز ہے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ زرہ ہے۔ زرہ جو ہے اس کی طرف رسول اللہ متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے کہا کہ یا علی، اسے جو ہے وہ فروخت کر دیجئے اور اس کے ذریعے جو بھی رقم آئے اس رقم کو آپ جو ہے وہ مہر میں، گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زرہ وہ جو ہے وہ عقد جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے مہر قرار پایا۔ 480 درہم میں جو ہے اسے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فروخت کیا۔ اور میں نے کہا تھا کہ روایات کے مطابق مہر فاطمی وہی ہے کہ جو حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ لہٰذا ہم جب اس شادی کو دیکھتے ہیں تو اس شادی پر نگاہ ڈالتے ہوئے ہم فقط اور فقط ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس شادی کے ذریعے مشیت اور رسالت جو دکھانا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری امر ہے۔ ہم نے بہت سی شادیوں میں شرکت کی، آپ بھی شرکت کرتے رہتے ہیں، نکاح کا ماحول ہوتا ہے، نکاح کے وقت بیٹھے ہوئے باقاعدہ مہر کا سوال آتا ہے، ایک صدا گونجتی ہے کہ مولانا مہر فاطمی کیا ہے؟ مہر فاطمی کیا ہے؟ مہر فاطمی جو ہمارے علماء اور مراجع کے نزدیک جو انہوں نے طے کیا وہ 107 تولہ چاندی جو ہے وہ گویا کہ 1 کلو 70 گرام چاندی یا 480 درہم جو ہے اس وقت کے وہ رقم مہر قرار پایا، اور ہم مہر فاطمی رکھ کر اپنی شادیوں کو جو ہے وہ بابرکت بنانا چاہتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ نے جس طرح سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو رخصت کیا اور جس طرح سے یہ شادی ہوئی وہ شادی سیرت فاطمی کی شادی ہے۔ لہذا یہ شادی کر کے رسول اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے یہاں شادی میں مہر فاطمی جو ہے وہ معین کر لو تو تمہاری شادیاں بابرکت ہو جائیں۔ نہیں، بابرکت شادیوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ سیرت فاطمی کی شادیاں کریں۔ رسول اللہ نے اس رقم مہر کو لیا اور اسی سے ضروریات خانہ داری کے سامان جو اپنی بیٹی کو ضرورت کی، یعنی لفظ جہیز نہ کہیے گا، جہیز وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ اور کوئی تصور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شادی میں، آپ کی عروسی مبارک میں، آپ کے عقد مبارک میں ایسا کوئی تصور جو ہے وہ جہیز کا نہیں ہے، بلکہ ضرورت خانہ داری کی، روزمرہ کی ضرورتوں کی جو چیزیں ہیں اسے جو ہے خریدا اور خرید کر کے
جس میں کم از کم کھانا پک سکے، کھانا کھایا جا سکے، جو ضرورت کی ہیں۔ ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ وہ صدیوں کے انتظام کے ساتھ اور اتنے سارے جہیز اور پورا معاشرہ جو ہے وہ زیر بار ہو جائے اور ہر کوئی جو ہے وہ دیا ہوا جو ہے وہ پلٹنے کی امید بھی کرے۔ یہ سارے رسم و رواج کی شادیاں جو ہیں یہ ہمارے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے کے لیے بھی وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں جب یہ تاریخ آئے عقد حضرت زہرا و علی علیہم السلام کی، اور اس یہ جو ہے وہ زوجین اور نیرین اور عصمتین، جو یہ تاریخ آئے تو ہمارے لیے لمحات فکریہ اور اس موقع پر بیانات جو ہیں پیغامات کی صورت میں جانا چاہیے۔ بے شک فضائل بیان کرنا، شادیوں کے فضائل اور عظمت اور اس کے جو ہے شادی کے جو فضیلت کے پہلو ہیں اس کا بیان کیا جانا قلوب مومن کے لیے جلا کا سامان بنتا ہے۔ مومن کی روح سرشار ہوتی ہے، روح کی غذا ہے، روح مضبوط ہوتی ہے۔ فضائل آل محمد علیہ السلام سے ہماری روحیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہیں۔ جس طرح سے ہم جسموں کو کھانا کھلا کر کے ہم جسمانی طاقتیں حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے روحوں کی غذا اپنا ذکر قرار دیا، اور اپنے ذکر کے ساتھ اپنے رسول کا ذکر قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے زینت دو، لأن ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور وہ یوں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ کے لیے یہ نسبت پہلے ہی ارشاد فرما دی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب اللہ کی، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو اب رسول اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، گویا کہ اپنی سیرت طیبہ کا مکمل نمونہ ذات علی ابن ابی طالب میں حضرت رسول عربی نے دیکھا، اور وہ دیکھنے کے بعد جو ہے رسول اللہ نے وہ حضرت علی علیہ السلام کو نمونہ عمل بنا کر کے کائنات کے سامنے پیش کیا، اور کہا کہ علی کا تذکرہ کرو، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو، اپنی نشست کو، اپنی گیدرنگ کو، اپنے جہاں بھی بیٹھو، جہاں بھی اٹھو، دوست کے ساتھ، احباب کے ساتھ، دوستوں کی بزم ہو، جس مقام پر ہو، خالی نعرے لگا کر کے علی والے بننے سے کچھ نہیں ہوتا کہ نعرے لگا کر کے ہم بیٹھے اور دنیا بھر کی غیبتیں جو ہیں وہ ہماری زبان سے جاری ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی ہوڈنگ کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی کمیاں نکالی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر بیجا تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ بیٹھ کر کے اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی شے جو ہے وہ بیٹھ کر کے وہ ہماری محفل جو ہے وہ محفل طرب و نشاط ہو جائے گی، وہ جو ہے وہ مزاح کی محفل بن کے رہ جائے گی۔ لیکن ہمیں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر دے کر رسول اللہ نے بتایا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھک کو اور اپنی گیدرنگ کو جو ہے وہ زینت دو، لہٰذا یہ زینت ہے۔ اب زینت ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہمارے لیے بڑا لازمی ہے، جیسے مسجد کی زینت نمازی ہیں، جیسے فرش عزا کی زینت عزادار ہیں، لہٰذا یہ دینی رفتار جو ہے وہ حضرت عقد علی و زہرا علیہ السلام میں جو ہے وہ جاری و ساری رہی۔ اور اس طرح سے ہم نے یہ منایا تو صحیح، لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس سیرت کو اپنائیں اور اسی سیرت کے ذریعے شادیوں کو، کیونکہ مولائی ہونا نعروں کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا، مولائی ہونا آپ کے دیے ہوئے احکام کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ ہم عقد زہرا و علی علیہ السلام کے موقع پہ زیادہ سے زیادہ اس تاریخ کو منتخب کریں، اس تاریخ پر جو ہے وہ شادیاں رکھیں، اور اس سے بابرکت موقع کون سا ہوگا کہ اللہ نے چاہا کہ اس موقع پر اور اس تاریخ میں جو ہے وہ آپ کا عقد ہو، تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی تاریخوں کا انتخاب کریں اور ایسی ہی تاریخوں میں، تاکہ ہمارے سامنے ہمہ وقت یہ سیرت طیبہ جو ہے وہ موجود رہے، عملی طور پر ہم دیکھتے رہیں ایک دوسرے کو اختیار رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ مجبوری میں۔ جو صاحبان مال ہیں، جو صاحبان ثروت ہیں، اللہ نے جنہیں مال بخشا ہے، وہ بھی اس چیز کو اپنائیں۔ اپنانے کے علاوہ ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں جب بھی میراث تقسیم ہوگی
تو بیٹیاں فراموش نہیں کی جائیں گی، بلکہ ان کا بھی اکیرا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو آپ اور ہم کو چاہیے کہ ہم بیٹیوں کے حقوق کی بات کریں، جہیز کی بات نہیں کریں، کیونکہ جہیز وہ شے ہے کہ جو زیر بار کر کے رکھ دیتا ہے، نہ جانے کتنے غریبوں کی مفلسی میں ان کی کمر کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے، کتنے مقروض ہو کے رہ جاتے ہیں، کتنے شرمسار ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اب تو نہ جانے کیا کیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ چلیے انسان جو ہے وہ بیٹھ کر کے جو چیزیں کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، انہی چیزوں کے ذریعے ہم مختصر سے اس میں کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیں، خاص طور پر بیٹیوں کے لیے جب بیٹیوں کی شادیاں ہوں۔ یہاں کوئی ولیمہ بھی نہیں ہے، کہیں پر کوئی سنت بھی نہیں ہے، لیکن اس قدر زیر بار کیا جا رہا ہے ایسے موقع پر کہ بیٹی کا باپ جو ہے وہ پوری طرح زیر بار ہو کر کے رہ جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آسانی کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ رقم مہر جو ہے وہ آپ لے کر کے آئیے، اور جب لے کر کے آئے ہیں تو آپ نے انہی رقم مہر سے جو چیزیں مہیا ہو سکی انہی چیزوں کو خریدا ہے اور خرید کر کے حوالے کیا ہے۔ تو ایک تو رقم مہر ہے جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ باپ کی میراث میں بیٹی کا حق ہے۔ تو ہم حقوق کے دینے کو یقینی بنائیں انشاءاللہ، اور کوئی کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، جب اس کا حق دیا جائے گا تو اس کی بیٹی کو راز پہنچ جائے گا۔ یہ سماج میں نمائش کرنے سے، سماج میں دکھاوا کرنے سے، ان تمام چیزوں سے گویا کہ ہم جو ہے وہ مکر و ریا کے ایک جادے سے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں جو ہم نے خود معین کر لیا ہے، اور اسی معین کیے ہوئے اپنے مکر و ریا کے راستے سے ہم گزر رہے ہیں، اور نمائش بھی کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو، معاشرہ دیکھ رہا ہے، سماج کو دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک وہ نماز کہ جو دکھا دکھا کے پڑھی جائے وہ ریا کی نماز ہے۔ تو جب اللہ کو ریا کی نمازیں پسند نہیں ہیں تو ایسے بڑے بڑے عمل میں ریاکاریاں جو ہمارا دکھاوا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے، بیٹیاں کمزور ہیں، بیٹیوں کے گھر والے کمزور ہیں، دیگر کوئی ضرورتیں ہیں، اس کے ذریعے انہیں اسٹینڈ کیا جائے، انہیں بزنس کی طرف لایا جائے، انہیں نوکریوں کی طرف لایا جائے، دوسرے کاموں پر پیسوں کو خرچ کیا جائے، نہ یہ کہ بے سبب جو ہے وہ ایک رات کے لیے اور ایک دو رات کے لیے، ایک دو دن کے لیے اس قدر اخراجات کر دیے جائیں کہ اس سے ہم زیر بار ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ زمانہ جو ہے وہ پوری طرح سے نقل کا عادی ہے، اور کہیں نقل بھی نہیں ہے تو مجبوری ہے، اور مجبوریاں یہ ہیں۔ اور یہ تو آنے والے وقتوں میں آپ نے محرم میں بھی دیکھ لیا کہ اسی کمپٹیشن نے آج بہت سی مجلسیں، خصوصاً خواتین کی مجلسیں، وہ تبرک کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، فلاں تبرک والی مجلس، فلاں تبرک والی مجلس۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا تبرک کے لیے مجلس ہوتی ہے یا مجلس میں تبرک بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو مجلس اگر پیش نظر ہے تو جو شے بھی ملے وہ تبرک ہے، یعنی مجلس ذکر علی علیہ السلام، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو چیزیں ہمارے ہاتھ آتی ہیں وہ بابرکت ہوتی ہیں، وہ تبرک والی ہوتی ہیں۔ حالانکہ تبرک اگر دیکھا جائے تو ہم ہر علی والوں کے گھروں میں ہر شے تبرک ہے، جو ہمارے رزق حلال سے آتی ہے وہ سب کے سب تبرک ہے، کیونکہ رزق تو مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے بانٹتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو دست علی سے ملے وہ کتنا بابرکت تبرک ہوگا۔ ہم اس تبرک کو جو ہے وہ لیں اور اس کے رزق حلال کے ذریعے اپنے گھروں اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں۔ بس اسی کے ساتھ آج کے یہ گفتگو تمام کرتے ہوئے اپنے تمام محترم ناظرین کو جو ہم سے جڑے رہے، ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر آئندہ ہفتے اسی وقت سنیچر کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ آج خدا حافظی کہتے ہوئے، جو حضرات میں اس وقت تک مولانا ہاشم نجفی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہیں، آپ کا میں شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی علماء اور ہمارے ذاکرین اور نوحہ خان حضرات اور جو ہمارے نوجوان جو یہاں سے لے کے وطن تک پورے ہندوستان میں بکھرے ہوئے، گلف میں اور مغربی دنیا میں جہاں جہاں سے بھی آپ جڑے ہیں، مولا آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہر طرح سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی بیماری و آزاری سے اللہ آپ کو دور رکھے، کوئی ہم و غم نہ ہو، بلکہ ناد علی کے سائے میں رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔